الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آقا ہی نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی ملاقات نبی پاک سے روز قیامت ہو جائے۔ انہوں نے ہی پل صراط سے پار لگانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ مشکلیں بڑی ہیں مگر ہر جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کام آنا ہے۔ فرماتے پیاس بڑی ہوگی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بتا دیا جاتا۔ دیکھیں ایک طرف تو کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک رات شب قدر ہے، ہمیں پورا سال ہر رات عبادت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان کی کسی رات میں شب قدر ہے، ہمارے لیے وہ بھی آسانی کر دی۔ آخری عشرے کی کسی رات میں ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب کی یا رمضان کی آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا اس کی علامات کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن، بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ یعنی اس رات بادل زیادہ نہیں ہوتے، بہت زیادہ ستارے نہیں ہوں گے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں مطلع ابر آلود نہیں ہوگا، صاف شفاف اس دن آسمان ہوگا۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل، ماڈریٹ ہوتی ہے۔ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب صبح آتی ہے، اگر وہ شب قدر ہے تو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جیسے گویا 14ویں رات کا چاند ہے۔ سورج شب قدر جو ہے بڑی امپورٹنٹ رات ہے۔ سب سے پہلے تو میں شب قدر کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ جب بھی شب قدر یعنی خاص طور پہ تاک رات ہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ بار بار پڑھتے رہا کریں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یعنی اگر اس طرح یہ پڑھتے رہیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ اگر یہ توجہ بھی رہے گی تو پڑھنے کا لطف بھی اور آئے گا۔ اور شب قدر کی جو دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ہمیں ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پھر مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا کریم، اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے۔ اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ بیمار ہوں اے اللہ، علاج نہیں ہو رہا، اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے، اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اے اللہ تو قریب ہے، مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے۔ آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں، نہیں اتر رہا قرضہ، اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں، اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، کیا کر رہے ہیں؟ سحری کھانے جا رہا ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ
ڈنر کرنے جا رہا ہوں، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں، نہ جاؤ باہر۔ یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے، پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے ہیں۔ کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے بارے میں بات کرے، یار بھائی ہمارے ساتھ تھا، اب نہیں، چلا گیا دنیا سے۔ ارے اگر رمضان مل جائے نا، ضائع مت کرنا۔ جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے۔ تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے۔ دیکھیں صحابی کی تو ڈیفینیشن پتہ ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایمان کی حالت میں اٹھائی، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی رسول ہے۔ مگر اولیاء کرام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نہیں پتہ کون اللہ کا ولی ہے۔ ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے۔ کیا پتہ کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں، تو بندوں سے عزت سے پیش آئے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں۔ ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے۔ چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا۔ ہمیں نہیں پتہ کون اللہ کا ولی ہے۔ ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے۔ کیا پتہ کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں۔ لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے۔ نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے، تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی۔ یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے۔ تو بندوں سے عزت سے پیش آئے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں۔ ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے۔ چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟
ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ،